پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ اب اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اگلے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی پسند واضح ہے جس کی وجوہات سیاسی اور ذاتی ہیں۔ لہٰذا اگر انہیں اگلے آرمی چیف کی تقرری کا موقع دیا گیا تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سینیورٹی لسٹ میں نمبر 6 پر موجود جونیئر ترین جرنیل کو بطور فوجی سربراہ ترقی دے سکتے ہیں، جس سے کپتان کی اپنی ذات کا تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن ایک متنازع اور سیاسی جرنیل لانے سے فوج کے ادارے کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ایسے میں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اگلے آرمی چیف کی تقرری سے روکنے کا واحد راستہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجنا ہے، لیکن ایسا فوری کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ وقت سے پہلے نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان کر دیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سن 2014 میں عمران خان اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے درمیان ہونے والی ڈیل اب آ کر ختم ہو گئی ہے اور عمران خان کو برسر اقتدار لانے والی اسٹیبلشمنٹ اب خود پریشانی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی سلیم صافی کا کہنا ہے کہ عمران خان شاید ایسے واحد حکمران ہیں جو آصف زرداری اور نواز شریف کے مقابلے میں ریاستی اداروں کے ساتھ بہت خوفناک کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ فوج کے لیے بھی خطرے کا نشان بن چکے ہیں، اور زرداری یا نواز شریف مل کر پاکستان کے ریاستی اداروں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جتنا تنہا عمران خان نے پہنچایا ہے۔ لہٰذا جو ڈیل جنرل راحیل شریف کے دور میں کی گئی تھی وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اپنے تازہ ترین ویلاگ میں سلیم صافی نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف حکومت مخالف 2014 کے دھرنے کے دوران عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی جو کہ اب تک روبہ عمل تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسی ڈیل کے تحت تبدیلی لانے کا فیصلہ ہوا، دوسری پارٹیوں سے لوگ توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے، نواز شریف کو حکومت سے نکال کر جیل میں ڈالا گیا، اسی طرح آصف زرداری اور باقی قیادت بھی جیل گئی۔ اسی ڈیل کے تحت عدالتوں کو مینیج کیا گیا اور ثاقب نثار جیسے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اسی ڈیل کے تحت میڈیا کو استعمال کر کے عمران خان کو بطور ایک ہیرو پیش کیا گیا۔ پھر اسی ڈیل کے تحت 2018 کے عام انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنوا دیا گیا۔ سلیم صافی کا کہنا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان نے کئی برس فوج کو اپنی ڈھال بنائے رکھا، لیکن گورننس میں مکمل طور پر ناکام ہوئے اور ساری توانائیاں اپنے سیاسی مخالفین کے احتساب پر مرکوز رکھیں۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ڈیل کے نتیجے میں ہر طرح کی ڈھیل مل جانے کے باوجود خان صاحب معیشت اور خارجہ پالیسی سمیت ہر محاذ پر ناکام ہوئے، جس کا خمیازہ پاکستان اور اس کے عوام کو بھگتنا پڑا۔ صافی کا کہنا تھا کہ عمران خان حکومت نے معیشت کا ستیاناش کر دیا، جبکہ خارجہ محاذ پر اس نے جس افراط و تفریط کا مظاہرہ کیا اس نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دوگلی پالیسی نے نہ تو اسے چین کا ساتھی رہنے دیا اور نہ ہی امریکہ کا۔ چنانچہ اب ایسا لگتا ہے کہ جو ڈیل جنرل راحیل شریف کے دور میں کی گئی تھی وہ جنرل باجوہ کے دور میں عروج پر پہنچنے کے بعد اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ خیال رہے کہ سلیم صافی پہلے صحافی نہیں جنہوں نے اس ڈیل کے خاتمے کی بات کی ہے۔ اس سے پہلے نجم سیٹھی بھی فوج اور عمران خان کی ڈیل کے خاتمے کی بات کر چکے ہیں اور اس کی وجوہات بھی بیان کر چکے ہیں، جن میں سب سے اہم نئے ISI چیف کی تقرری پر عمران خان کی جانب سے گن ڈالنا تھا۔ سیٹھی نے یاد دلایا تھا کہ عمران خان نے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوج کی جانب سے پریس ریلیز جاری کیے جانے کے باوجود 50 دن ٹرانسفر نہ ہونے دیا۔ اس کے باعث فوج میں دوسرے عہدوں پر تعیناتیاں بھی اس تمام عرصے تک رکی رہیں۔ مثلا اس وقت کے کور کمانڈر کراچی جو ISI سربراہ بنائے گئے تھے وہ اپنے عہدے پر ہی موجود رہے، جبکہ پشاور کے کور کمانڈر جن کو راولپنڈی بلایا جانا تھا وہ بھی پشاور میں رہنے پر مجبور تھے۔ تاہم اس سے زیادہ اہم حقیقت یہ ہے کہ آرمی کے اندر اس حوالے سے ایک تاثر سامنے آیا کہ عمران خان جنرل فیض حمید کو اپنے قریب ہی رکھنا چاہتے تھے۔ اس سے اس تاثر کو تقویت ملی کہ اگر وہ ان سے اس قدر قریب ہیں تو ان کو ہی اگلا آرمی چیف بھی تعینات کر دیں گے۔ ادارے کے اندر اور باہر یہ سوچ جڑ پکڑ رہی تھی کہ اس طرح سے آرمی چیف کی تقرری سیاسی نوعیت کی دکھائی دے گی جو ادارے کی ساکھ پر بری طرح اثر انداز ہوگی، کیونکہ جنرل فیض حمید متنازع ترین جرنیلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان حالات میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوچ پختہ ہو گئی ہے کہ عمران خان کو اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔